آج ہم نیچرل ڈیزاسٹر یعنی قدرتی آفات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، زمین بدستور اپنی مستقل حالت میں ہے۔ کسی بھی وقت اس میں ایک یا ایک سے زائد تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں جسے ہم فطری مسائرہ بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات جب ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ قدرتی آفات جیسے زلزلے، طوفان، سیلاب، برفانی تودے بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ارتھ کویک یعنی زلزلوں کی۔ سن 2005 میں ہونے والے زلزلے کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جو پاکستان کے شمالی علاقوں میں آیا تھا۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر تھا کہ مکمل دیہات تباہ ہو گئے تھے۔ بالا کوٹ اور باغ جیسے شہروں کا عملی طور پر صفایا ہو گیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ زمین کی پرتیں بڑی بڑی پلیٹوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھ پاتے یا محسوس نہیں کر پاتے، لیکن یہ زمینی پلیٹیں آہستہ آہستہ مختلف سمتوں میں چل رہی ہیں۔ کبھی کبھی یہ آپس میں رگڑ کھاتی ہیں، سیدھے یا اوپر اور نیچے۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو زمین کی اوپری سطح لرز جاتی ہے۔ اس سے زلزلے آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اتنے مضبوط نہیں ہوتے جو زمین کی اوپری سطح پر محسوس کیے جا سکیں، جب کچھ زلزلے زمین کی سطح کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو کسی مضبوط زلزلے کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو چاہیے کسی میز، ڈیسک یا مضبوط چیز کے نیچے پناہ لے لیں جو گرنے والی چیزوں سے آپ کو حفاظت کر سکے۔ اگر آپ کسی عمارت یا گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی کھلی جگہ کا رخ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائیکلون یعنی طوفان کی۔ سائیکلون بہت بڑا ہوا کا طوفان ہے جو گھومنے والی ہواؤں کی خصوصیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ کبھی کبھی 20 میٹر اونچی سمندروں کی ہواؤں کو ساتھ لاتے ہیں۔ سمندری طوفان خطے استوا کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب سمندر سورج کی طرف سے گرم ہوتا ہے تو اوپر کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے اور اوپر کی جانب اٹھتی ہے۔ جیسے جیسے یہ ہوا اوپر کی جانب اٹھتی ہے، یہ ہوا بھاری ہو جاتی ہے اور زبردست قسم کی گرج پیدا کر کے بادلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے، جو ٹراپیکل اسٹارم کی شکل میں طوفان پیدا کرتے ہیں۔ اکثر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ یعنی محکمہ موسمیات طوفان کے بارے میں پہلے ہی سے لوگوں کو آگاہی دے دیتے ہیں، ساحل کے قریب رہنے والوں کو اونچے مقامات میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی طوفان کا سامنا کرنا پڑے تو سب سے پہلے آپ گھر کے بجلی کے آلات منقطع کر دیں اور گیس بند کر دیجیے اور کسی گھر کے محفوظ حصے میں پناہ لے لیں۔ ایمرجنسی کٹ تیار رکھنی چاہیے جس میں موجود ریڈیو، بیٹری، ٹارچ، کھانے پینے کی اشیاء، پانی پینے کا صاف پانی موجود ہو۔ اگر عمارت گرنے لگے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو کسی کمبل یا گدی میں لپیٹ لیں، بینچ کے نیچے چھپ جائیں اور باہر جانے سے پہلے ضروری ہدایات کو زیر غور کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور قدرتی آفات یعنی فلڈ کی۔ کسی علاقے میں سیلاب تب آتا ہے جب بارش کی شرح زمین میں پانی جذب کرنے کی شرح سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب کسی ندی میں پانی کے ذخیرہ کرنے سے کہیں زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہ اپنے کنارے توڑ دیتا ہے اور مخصوص علاقوں میں بہتا ہے۔ شدید سیلاب کی صورت میں پورے دیہات میں پانی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ لوگوں کو موسم کی صورتحال سے آگاہ ہونا چاہیے جو سیلاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ سیلاب کے آنے کے پیش نظر آپ کو گیس یا گیس سے استعمال کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے نکاسی آب کے نظام کو چیک کرنا چاہیے۔ اونچی زمین پر گاڑی کھڑی کریں اور اگر ممکن ہو تو اپنے گھر کے اوپر والے کمروں میں کھانا اور پانی کی فراہمی منتقل کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برفانی تودوں کی۔ برفانی تودے پہاڑوں کی ڈھلانوں پر برف کے بڑے پیمانے پر سلوپ سلائڈنگ کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقوں میں جان و مال کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے ہمیشہ موسم کی پیش گوئی کو دیکھنا چاہیے
اور اس طرح کے سخت علاقوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے جہاں برف کے تودے اپنی سرگرمی متوقع رکھتے ہیں۔ برفانی تودے گرنے کی صورت میں فوری امدادی خدمات سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے زیادہ تربیت یافتہ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لینڈ سلائڈنگ یعنی مٹی کے تودوں کی۔ مٹی کے تودے کبھی کبھی پہاڑی علاقوں میں پتھروں، زمینوں یا ملبے سے ٹکراتے ہوئے رول ہوتے جاتے ہیں اور نیچے کی طرف حرکت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور مکانات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسے ہم لینڈ سلائڈنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جسے زلزلے کی طرح زمینی کٹاؤ یا بھاری بارش، یا انسانی وجوہات جیسے مشینری دھماکے اور مشینری حرکت سے رونما ہونے والی صورت ہے۔ مٹی کا تودا گرنے کی صورت میں فوری طور پر بچاؤ کی خدمات حاصل کرنی چاہیے اور زندگی بچانے والی ٹیموں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔